قبلہ نوری اپنے انوکھے عنوان کے ساتھ اب آن لائن جلوہ فرما ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز فرماتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اللہ تعالی یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار، متفق علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے تاخیر ہو گئی، کچھ اہم میٹنگوں کی وجہ سے مجھے آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پہنچانے کے لیے آنے میں تاخیر ہوئی۔ ہم اور آپ اس وقت سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری سنی اجتماع میں حاضر ہیں، اور آج کا میرا موضوع اللہ کو اذیت نہ دو اس حوالے سے ہے۔ پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر اس کے ادب کے حوالے سے جاننا اور اپنی زبان کو اللہ رب العزت جل جلالہ سے متعلق صحیح طور پر استعمال کرنا، یہ بے پناہ ضروری ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ زمانے کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں اور سب کچھ میرے دست قدرت میں ہے، رات اور دن کا عدل بدل میں ہی کرتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ متفق علیہ ہے، بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو حالات پوری دنیا کے ہیں، اس حالات کے تناظر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے انسانوں کی زبان پر یہ جملے آپ سنے ہوں گے، بہت سارے انسانوں کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں کہ یار بڑا زمانہ برا چل رہا ہے، معاذ اللہ۔ تو اب پروردگار جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، یعنی کیا کہہ کر تکلیف دیتا ہے؟ زمانے کو گالیاں دیتا ہے، اور رب فرماتا ہے میں ہی زمانہ ہوں۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جو رب قدیر جل جلالہ کا فرمانا ہے کہ مجھے تکلیف دیتا ہے، تو اللہ کی ذات اس عظمت والی ذات کا نام ہے کہ جس ذات کو نہ کوئی رنج پہنچا سکتا ہے نہ غم پہنچا سکتا ہے۔ یہاں یؤذینی سے مراد یہ ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے ناخوش کرتا ہے اور اپنے لیے اللہ رب العزت جل جلالہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ پروردگار جل جلالہ نے یہ فرمایا کہ زمانے کو برا کہنا یہ گویا رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر اس کو ناخوش کرنے کے مترادف ہے۔ اب وجہ اس کی کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زمانے کا خالق اللہ ہے، زمانے پر کنٹرول اللہ کا ہے، وہ جس طرح چاہے زمانے کو بدلتا رہے۔ پروردگار جل جلالہ کے دست قدرت میں سب کچھ ہے۔ خود ارشاد فرماتا ہے بیدی الامر، اسی حدیث کے اندر ہے کہ ہر کام میرے دست قدرت میں ہے۔ وہ جب چاہے انسان کو اور حالات کو موافق کر دے اور جب چاہے مخالف کر دے، اور یہ ساری چیزوں کے کرنے کے اندر اس کی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ وہ خوشی بھی دے کر کے آزماتا ہے، رنج دے کر کے بھی آزماتا ہے، وہ اقتدار دے کر کے بھی آزماتا ہے، اقتدار سے محروم کر کے بھی آزماتا ہے، وہ کمزور کر کے بھی آزماتا ہے، وہ طاقت دے کر کے بھی آزماتا ہے، وہ مالدار بنا کر کے بھی آزماتا ہے، وہ غریب بنا کر کے بھی آزماتا ہے۔ اس کا آزمانا ہے اور وہ زمانے کو خود بدلتا ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ معاذ اللہ زمانہ برا ہے، تو گویا اس سے میرا مولا ناخوش ہوتا ہے، اس لیے کہ رب فرماتے انا الدہر، میں ہی زمانہ ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو بدلنے والا میں ہی ہوں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے زمانے کو حضور کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، یعنی جو بھی زمانہ بنایا گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنانے والی ذات خدا کی ہے، لیکن آپ کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ زمانہ بھی پروردگار نہ بناتا۔ اسی طریقے سے قرآن شریف کے اندر پروردگار جل جلالہ نے قسم یاد فرمائی والعصر، زمانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ زمانہ کتنا اچھا جس زمانے کے اندر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو کبھی بھی حالات کیسے ہی خراب کیوں نہ ہوں، بد سے بدتر کیوں نہ ہوں، برے سے برے کیوں نہ ہوں، زمانے کو گالی نہ دو۔ اگر کوئی زمانے کو گالی دیتا ہے کہ بڑا برا زمانہ آ گیا، بڑی بری، یہ سب کہنا یہ اللہ عز و جل کو ناخوش کرنے کے مترادف ہے۔ خود رب ارشاد فرماتا ہے، یہ بخاری و مسلم کی حدیث شریف ہے، یعنی لوگ زمانے کو گالیاں دے کر مجھے ناخوش کرتے ہیں۔ آج کورونا کی سچویشن کی وجہ سے، اس عالمی وبا کی وجہ سے پریشانیوں میں گرفتار لوگ اسی قسم کے جملے استعمال فرماتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے اس قسم کے کلمات اپنی زبان سے نکالنے سے پہلے اللہ رب العزت جل جلالہ کی خوشی اور ناخوشی کو پیش نظر رکھیں۔ اس لیے کبھی یہ نہ کہیں کہ زمانہ برا ہے، کبھی یہ نہ کہیں۔ یہ کہنا رب قدیر جل جلالہ کو اذیت پہنچانا، ناراض کرنا اور ناخوش کرنے کے مترادف ہے۔ اور پھر پروردگار نے اسی کے ساتھ فوراً کتنا زبردست ارشاد فرمایا، جس کے اندر حوصلہ کتنا ملتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر، رات اور دن کا عدل بدل میں ہی کرتا ہوں، یعنی رات لانے والا بھی میں ہوں اور دن لانے والا بھی میں ہوں۔
تو اگر پوری دنیا میں کسی قسم کے حالات ایسے بنتے ہیں جو تکلیف دہ ہیں، پریشان کن ہیں، تو اس کو خاص طور پر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ حالات قدرت نے بنائے ہیں اور پروردگار جل جلالہ انہی حالات کو تبدیل فرمائے گا. جس طریقے سے رات ہمیشہ نہیں رہتی اور دن ہمیشہ نہیں رہتا، رات کا بھی ایک وقت ہے آنے کا اور جانے کا، دن کا بھی ایک وقت ہے آنے اور جانے کا، ایسے ہی مصیبتیں بھی ہمیشہ نہیں رہیں گی، ان کے بھی آنے جانے کا دن، ان کے بھی آنے جانے کا وقت مقرر ہے. آج اگر برے حالات ہیں تو وہ قادر مطلق ہے، وہ کرم فرما کر ان برے حالات کو اچھے حالات میں تبدیل فرما دے. اور اگر آج اچھے حالات ہیں تو اس کے قبضے قدرت میں ہے، وہ جب چاہے انسان کو غموں میں گرفتار فرما دے. لیکن وہ دے کر کے بھی آزماتا ہے، لے کر کے بھی آزماتا ہے، خوشی دے کر کے بھی آزماتا ہے، غم دے کر کے بھی آزماتا ہے. اور قرآن نے اسی لیے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہر حال کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ کے ذکر، اس کی محبت اور شکر و صبر کی تعلیم عطا فرمائی. آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں ملتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرشتے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو دائیں جانب کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے اور بائیں جانب کے پہاڑ کو چاندی کا بنا دیا جائے تاکہ یہ دونوں پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے رہیں. اس قسم کی حدیث مبارکہ موجود ہے جس کا مفہوم میں نے عرض کیا. تو اب قربان جائیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر، ارشاد پر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن میرا مولا مجھے کھانا عطا فرمائے اور ایک دن میرا مولا مجھے بھوکا رکھے. جس دن رزق عطا کرے گا، کھانا عطا کرے گا، میں شکر بجا لاؤں گا، اور جس دن بھوکا رکھے گا اس دن میں صبر کروں گا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی حالات ناگفتہ بھی ہو جائیں، پریشانیاں پیچھا نہ چھوڑیں، مصیبتوں کے انبار ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ان مصیبتوں کے اسباب کو تلاش کرو، ان پریشانیوں کے اسباب کو تلاش کرو، ان پریشانیوں کے سبب کو ڈھونڈو، ریزن تلاش کرو کہ یہ مصیبت کیوں آئی. اور پھر اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرو کہ میرے کریم تو غفار ہے، تو مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کتنا سخت امتحان کہ ساتھ کے ساتھ بیٹے انتقال کر گئے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مکانات گر گئے، آپ مرض میں گرفتار ہو گئے، شہر چھوڑ کر کے بیوی رحمت کے ساتھ اپنی بیوی رحمت کے ساتھ تشریف لے گئے. بیوی نے کہا، بیوی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ آپ کی اس تکلیف کو دور فرما دے. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ ارشاد فرمایا کہ میری شریک حیات ذرا یہ بتاؤ یہ تکلیف کتنے دن سے ہے مجھ پر، کتنے دن سے ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بس ابھی چند دنوں سے یہ تکلیف ہے، چند مہینوں سے تکلیف ہے. کہ راحت کی زندگی میں ہم نے کتنی گزاری، کہ ایک لمبا عرصہ ہم نے راحت میں گزارا. تو اب قربان جائیے ان کے ارشاد پر. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا، اپنی بیوی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میری شریک حیات، جس رب نے ایک لمبی زندگی ہمیں سکون کی عطا فرمائی، اس رب کی بارگاہ میں اس کی شکایت کرنے میں مجھے شرم آتی ہے کہ مولا تو نے یہ تکلیف مجھے کیوں عطا فرمائی. لیکن بیوی جو وفادار ہوتی ہے اسے چین کہاں ہے اپنے شوہر کو تکلیف میں دیکھ کر. آج کی بیویاں تو اگر شوہر کڑکا ہو جائے تو میکے چلی جاتی ہیں، لیکن قربان جائیے اس عظمت والی بیوی پر کہ جنہوں نے راحت میں بھی ساتھ دیا اور تکلیف کے اندر بھی ساتھ دیا. تو حضرت بی بی رحمت رحمہ اللہ عرض کرتی ہیں
کہ میں آپ کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی، اللہ کی بارگاہ کے اندر کریں. تو ایک مانگنے کا سلیقہ، تکلیف میں کیسے مانگنا چاہیے، وہ سلیقہ حضرت ایوب علیہ السلام نے عطا فرمایا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کیا پیارا انداز ہے. واللہ ادب کسی کو سیکھنا ہے مصیبت میں رب کو پکارنے کے حوالے سے تو اس قرآن کی آیت سے ادب سیکھے. حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں عرض کیا مولا میں تیرا نبی ہوں، کیسا زمانہ آ گیا معاذ اللہ، یہ کوئی بات نہیں کہی، بلکہ کیا کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. مولا مجھے مصیبت پہنچی اور تو رحمان الرحیم ہے. بس اتنا کہنا تھا کہ پروردگار کی رحمت مچل گئی اس ادب پر، اور پروردگار جل جلالہ نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنے پیر سے ٹھوکر مارو اور اس کے بعد جو ٹھنڈا پانی نکلے اسے پی لو اور اس سے غسل کر لو. آپ نے جب یہ کیا تو مولا نے شفا بھی عطا فرمائی، اور پروردگار جل جلالہ نے اپنے کرم سے پھر ساری چیزیں عطا فرمائی. تو یہاں جو رب نے ارشاد فرمایا رات اور دن کا عدل بدل کرنے والا میں ہوں، اس سے یہ بھی مراد آپ لے سکتے ہیں کہ خوشی بھی دینے والا میں ہوں اور غم بھی دینے والا میں ہوں. جس طریقے سے رات ہمیشہ نہیں رہتی اور دن ہمیشہ نہیں رہتے، ایسے ہی غم بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے اور خوشی بھی ہمیشہ نہیں رہے گی. اس لیے جب غم آئے تو صبر کرو، اور جب راحت ملے تو اللہ کی بارگاہ کے اندر شکر کا نذرانہ پیش کیا کرو. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی بھی اللہ سے مایوس بھی نہیں ہونا، اور کبھی بھی اللہ عز و جل کے زمانے کو اور اللہ عز و جل کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ زمانے کو معاذ اللہ برا کہہ کر کے اللہ کو تکلیف اور ناخوش کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. وہ قادر مطلق ہے. بہت سارے لوگوں کی زندگی آپ دیکھیں گے، بہت سارے حالات. ابھی آپ تازہ ترین واقعہ آپ کے سامنے ہے ماضی قریب کا. 11 دنوں کے اندر حماس اور اسرائیل کے درمیان کی جنگ ختم ہو گئی. کس نے سوچا تھا کہ ایک چھوٹی سی جماعت اس طریقے سے اتنی بڑی، اتنا طاقتور ملک جو ہے جس کے پاس ٹیکنالوجی سے لے کر ہر چیز موجود ہے، اسے شکست دے دے گی. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ صرف اس لیے ہوا کہ میرے کریم کی شان یہ ہے کہ وہ قادر مطلق ہے. کبھی پل میں چاہے تو کسی کے غرور کو ختم کر دے، اور کبھی پل میں چاہے تو کسی کمزور کو طاقت عطا فرما کر بلند و بالا مقام تک پہنچا دے. یہ رب قدیر جل جلالہ کے دست قدرت میں ہمیں اس کی تدبیر سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ کچھ آ گیا تو ہم اترانے لگ جائیں. نہیں، یہ یقین رکھنا چاہیے کہ آج جو خوشی کے دن ہیں، پتہ نہیں اللہ عز و جل کب ناراض ہو جائے، اللہ نہ کرے، صد بار نہ کرے، اور یہ نعمتیں ہم سے چھین لی جائیں. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں نعمتوں کے زوال سے پناہ مانگتا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے ہمارا مذہب جو ہے، جو ایمان کے حوالے سے فرماتا ہے، وہ یہی ہے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان کی چیز ہے. یعنی اللہ سے بے خوف بھی مت ہو جاؤ اور اللہ سے مایوس بھی مت ہو جاؤ. تو جس طریقے سے پریشانی میں انسان معاذ اللہ زمانے کو برا کہتا ہے، اسے زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اسے چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ سے اچھی امید رکھے اور اچھے دنوں میں اس سے ڈرے کہ کوئی لغزش نہ ہو جائے جس سے مولا نعمتیں چھین لے، اور برے دنوں کے اندر اللہ عز و جل کی بارگاہ سے امید رکھے کہ وہ دنوں کے پھیرنے والا ہے. وہ کبھی بھی دن کو انشاءاللہ العظیم پھیر دے گا، اور ہمارے بھی اچھے دن آئیں گے اور پروردگار ہم پر بھی کرم کی نظر فرمائے گا. یہاں مراد زمانے سے یہی ہے کہ میں زمانہ ہوں جو رب نے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ زمانے کو پھیرنے والا زمانہ میں ہی ہوں، میں ہی زمانے میں تصرف کر رہا ہوں. اس لیے اگر کوئی زمانے کو برا بھلا کہتا ہے تو یہ گویا رب قدیر جل جلالہ کو اذیت پہنچانا اور اسے ناخوش کرنے کے مترادف ہے.
اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک دوسری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے آپ یہ محسوس کر سکیں گے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کس طریقے سے صبر فرماتا ہے. وہ صبور ہے، اس کی ذات وہ صبور ہے. بندے کچھ بھی کہتے رہتے ہیں نا، بندوں کی زبان سے بہت کچھ نکلتا ہے اور بہت کچھ بولتے رہتے ہیں. وہ سوچتے کم ہیں، بولتے زیادہ ہیں. لیکن اس حدیث مبارکہ میں اللہ عز و جل کی شان کے جلوے دکھائے جا رہے ہیں. وہ حدیث مبارکہ یہ ہے، وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کما احد اصبر على اذن يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رنج و تکلیف کی بات سن کر ان پر سب سے زیادہ صبر اور برداشت کرنے والا خدائے تعالی سے بڑھ کر کے کوئی نہیں. یعنی بندہ رنج و تکلیف کی بات جب کرتا ہے تو رنج و تکلیف کی بات سے حلیم کی حیثیت سے، صبور کی حیثیت سے اللہ سے بڑھ کر کے کوئی دوسرا نہیں ہے. اب اللہ کو کون سی بات سے انسان رنج و تکلیف پہنچاتا ہے؟ وہ کون سی باتیں ہیں جس بات سے اللہ کو رنج و تکلیف پہنچتی ہے؟ تو اس کو آگے مینشن کیا گیا، لوگ اس کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں جس سے وہ پاک اور منزہ ہے. یہ نہیں کہ صرف کفار اللہ کے لیے یہ کہتے ہوں، یہاں تک کہ اس زمانے کے اندر فرشتوں کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ معاذ اللہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اس طریقے کے الفاظ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو رب قدیر جل جلالہ کو رنج و تکلیف پہنچتی ہے. لیکن چونکہ میرے مولا کی شان صبور ہے، حلیم ہے، وہ بہت صبر کرنے والا ہے، بہت برداشت کرنے والا ہے. اب وہ صبر اور برداشت کو آگے کھولا گیا. وہ کس طریقے سے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ میرا مولا پاک ہے اولاد سے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا نہ اس کا کوئی بیٹا، وہ ان چیزوں سے پاک اور منزہ ہے. وہ تنہا ہے، یکتا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا نہ بیٹی. اگر کوئی اس کے لیے ایسا مانے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن حد تو یہ ہے کہ صرف کفار نے نہیں، اہل کتاب کی عقل پر بھی پردہ پڑ گیا اور انہوں نے بھی حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہا. یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہا. تو جب کوئی یہ کہتا ہے تو اللہ عز و جل کو تکلیف پہنچتی ہے، رنج ہوتا ہے. لیکن قربان جائیے، چونکہ وہ صبور ہے اور حلیم ہے، اس لیے میرا مولا فوراً پکڑ نہیں فرماتا. یہ جملہ یاد رکھیے گا، اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد، اللہ کو رنج و تکلیف پہنچانے کے بعد بھی میرا مولا فوراً پکڑ نہیں فرماتا، بلکہ اس کے یہاں قانون کیا ہے؟ قانون امہال ہے، مہلت دینے کا قانون ہے. ڈیل دیتا ہے، کل میرا بندہ سدھر جائے گا، کل میرا بندہ رجوع کر لے گا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ اس قسم کے عقیدے کے گرفتار داخل اسلام ہو گئے اور اس کے بعد اللہ کی توحید کا انہوں نے اقرار کیا. تو مولا مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. صبر سے مراد یہ کہ مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے اسے کہ بندہ کل سدھر جائے گا، کل توبہ کر لے گا. جس طریقے سے اس قسم کے عقیدے رکھنے والے کو وہ مہلت دیتا ہے، ایسے ہی گناہ کرنے والے کو روزی دے کر کے بھی وہ مہلت دیتا ہے کہ بندے میں تو رزق کا دروازہ تجھ پر بند نہیں کیا، تو کم سے کم گناہ کا دروازہ تو خود پر بند کر دے اور گناہ سے بچ. وہ مہلت دیتا ہے. کبھی کسی جرم کے باوجود اگر اللہ کی پکڑ فوراً نہ ہو
تو ڈرو کہ یہ اس کی طرف سے امہال ہے، وہ مہلت دے رہا ہے، اور پھر جب اس کی پکڑ ہوتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل رب قدیر کی پکڑ سے دنیا آخرت ہر جگہ ہمیں محفوظ و مامون رکھے۔ تو وہ صبور ہے، اتنا سب پروردگار سنتا ہے۔ اور فرمایا گیا، دیکھیے حدیث مبارک، یسمعہ، وہ سنتا ہے، اور اس سے زیادہ سننے والا کون ہوگا؟ آج بہت سارے لوگ معاذ اللہ یہ کہتے ہیں، میں تو زمانے سے دعا کرتا ہوں، مولا میری دعا کو معاذ اللہ سنتا ہی نہیں۔ یہ بندے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ تو ایسا سننے والا ہے، ایسا سننے والا ہے، ایسا سننے والا ہے کہ رات کی تاریکی میں اگر کسی کالے پتھر پر چونٹی چل رہی ہو اور کچھ کہے تو مولا اس کی آواز بھی سن لیا کرتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے۔ اس سے زیادہ سمیع کون ہوگا؟ اس سے بڑا بصیر کون ہوگا؟ وہ سنتا ہے اپنے بندوں کی فریاد، وہ اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے۔ وہ سب سے بڑا سننے والا ہے، اس سے بڑا کوئی سننے والا ہے ہی نہیں، اور سب کو سننے کی طاقت ملی ہے اسی کے دیے سے ملی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو لوگ اس طریقے سے اللہ کے بارے میں بولتے ہیں کہ وہ سنتا ہے، وہ سنتا ہے، لیکن سننے کے باوجود، ناپسند باتوں کو سننے کے باوجود بھی وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تیری عظمتوں پر قربان، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا گیا ثم یعافیہم ویرزقہم، پھر انہیں صحت و تندرستی دیتا ہے اور رزق عطا کرتا ہے۔ یعنی ایسے کہنے والوں کو بھی میرا مولا صحت بھی دیتا ہے، تندرستی بھی دیتا ہے اور رزق بھی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری چیزیں مولا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ بندہ سنور جائے، اسے مہلت دی جاتی ہے کہ میرے بندے اب سنور جا، میرے بندے میں تجھے رزق دے رہا ہوں، میرے مولا میرے بندے میں تجھے صحت دے رہا ہوں، یہ سب کچھ میں دے رہا ہوں، میرے بندے تو سنور جا اور میری پکڑ سے تو ڈر اور میری گرفت سے تو ڈر۔ تو پتہ یہ چلا میرے رب کی شان بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، زمانے کو برا کہہ کر اسے اذیت نہ پہنچاؤ، اسے ناخوش نہ کرو، اور اس کے لیے بیٹا بیٹی منسوب کر کے اس کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ قادر مطلق ہے، اور کبھی بھی غم کے اندر اور پریشانی میں گرفتار ہو کر اللہ عز و جل کی شکایت بھی نہ کرو، اور مایوس بھی کبھی مت ہو جاؤ۔ حالات کتنے ہی سخت سے سخت ترین کیوں نہ ہوں، اپنے رب سے امید رکھو، اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے، زمانہ اس کے دست قدرت میں ہے، وہ جب چاہے جس طرح چاہے وہ پھیر دے، اس کے قبضے میں سب کچھ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کی زندگی کو کہ وہ کل کیا تھے آج کیا ہیں، بہت ساروں کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ وہ آج کیا ہیں اور کل کیا تھے۔ تو یہ حالات جو بنتے ہیں یہ رب کی طرف سے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ دنیا اس طرح سے رک جائے گی، کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایک وائرس کے ذریعے یہ سارے پرابلم ہو جائیں گے۔ یہ سب کچھ یاد رکھیں مولا کی طرف سے ہے۔ اگر برا وقت آتا ہے تو امتحان سمجھو، اچھا وقت آتا ہے تو بھی امتحان سمجھو، اور ہر حال کے اندر اپنے رب قدیر جل جلالہ سے وابستہ رہو، اور اپنے رب قدیر جل جلالہ سے نہ بے خوف ہو جاؤ، نہ امیدیں چھوڑو، اور زبان سے ایسے کلمات نہ نکالو جس سے مولا عز و جل ناراض ہو جائے۔ اور یاد رکھیں ہر کلمے کو، ہر جملے کو وہ سمیع و بصیر ہے، وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ ہمیں اپنی زبان سے کوئی بھی کلمات کو نکالنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی بات کے حوالے سے میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا چونکہ آپ کافی دیر سے سماعت فرما رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ اکبر، ایک بزرگ چل رہے تھے، اتفاقیہ بارش شروع ہو گئی تو ان کی زبان سے ایک جملہ صرف نکلا، یہ بے موسم کی بارش، بس اتنا جملہ نکلا۔ اس کے بعد کئی سالوں
تک وہ روتے رہے کہ بارش برسانے والی ذات تو اللہ کی ہے، وہ جانتا ہے کہ کب کیا کرنا چاہیے، میں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ بے موسم کی بارش۔ یہ اللہ والے اتنے محتاط ہوتے تھے، اتنے محتاط ہوتے تھے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل اللہ والوں کے نقش قدم پر، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں مؤدب بنائے بارگاہ الہی کا، بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، بارگاہ صدیقین کا، بارگاہ شہداء کا، بارگاہ صالحین کا۔ اللہ تعالی ہمیں دامن ادب کو تھامے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ایسے کام کی توفیق نصیب فرمائے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنة والنجاة من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنة والنجاة من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔